حاضر مجلس بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور کفار مکہ نے آپ کو تلاش کرنے والوں کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں کا انعام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کرنے والے لوگوں میں جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ابو جہل بھی اس میں شامل تھا، ابو سفیان بھی اس میں شامل تھا، اور عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا۔ تو گویا مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، مالدار تھے، ان لوگوں نے ایک اعلان رکھا سرخ اونٹنیوں کا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا ہم ان کو 100 سرخ اونٹنیاں انعام کے طور پر دیں گے۔ 100 سرخ اونٹنیاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کی دنیا میں، اس وقت کی تاریخ میں سب سے بڑا پرائز تھا، سب سے بڑا انعام تھا کہ سرخ اونٹنی جس کے پاس بھی ہوتی تھی، وہ جس گاؤں میں ہوتی تھی وہ گاؤں کا مالدار سمجھا جاتا تھا، جس قبیلے میں ہوتی تھی وہ قبیلہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ جس آدمی کے پاس بھی سرخ اونٹ اگر ہوتا تو وہ سب سے زیادہ باعزت، ریسپیکٹڈ، مالدار اور عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونٹ بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا دوسرے اونٹوں کے مقابلے میں، اور سرخ اونٹ بہت زیادہ سخت ہوا کرتا تھا اور لمبے لمبے سفر کر سکتا تھا، اور یعنی زیادہ بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ ہر اینگل سے سرخ اونٹ خوبصورتی کے اعتبار سے، لمبے سفر کرنے کے اعتبار سے، زیادہ بوجھ اٹھانے کے اعتبار سے بہت زیادہ فیمس ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ بھئی اگر ہم والوو بس میں جا رہے ہیں تو سفر کمفرٹ رہتا بھائی، جنرل لوگ بولتے ہیں نا 1000 کلومیٹر جا رہی بس، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، گرم بھی نہیں ہو رہی، 1200 کلومیٹر 1500 کلومیٹر سفر کر رہی ہے بس، لیکن پھر بھی اس میں اس کا نہ چال چلن، گرم نوا کچھ نہیں ہو رہی، بس اس طرح گاڑی جا رہی ہے۔ تو وہ اونٹ تھا سرخ اونٹ کا۔ جب یہ اعلان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو مکہ والوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ بھئی اتنا بڑا پرائز، اتنا بڑا انعام، سب لوگ ادھر 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 سب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک نام تھا سراقہ بن جعثم۔ سراقہ بن جعثم ایک سردار تھا، طاقتور سردار تھا، گھوڑ سوار سردار تھا، تیر انداز میں بہت ماہر تھا، عقل مند تھا، لیکن وہ اسلام کو دشمن نہیں تھا، اسلام کو دشمن نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بھئی 100 اونٹ اگر مجھے مل رہے ہیں تو کمال کی بات ہے، لالچ میں آ گیا۔ انعام کی لالچ میں آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بھنک سنی، اس نے بس ہلکی سی اس نے ایک یہ سنی کہ بھئی کوئی دور سفر سے آ رہا تھا مکہ کو، تو اس کو پوچھا اس نے کہ بھئی محمد کو کہیں تم نے دیکھا ہے کیا؟ اس نے کہا بھئی محمد کو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن جب ہم آ رہے تھے دور سے کچھ 2 لوگ گزر رہے تھے، ایسا ہم نے دیکھا ہے، دور سے 2 لوگوں کی پرچھائی کو ہم نے دیکھا ہے، دور سے کوئی 2 جا رہے تھے، ایسا ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو یہ سراقہ بن جعثم کو ڈاؤٹ ہوا، بلکہ یقین ہوا کہ وہ 2 آدمی تھے نا، وہ محمدی ہوں گے، وہ کرے ہوں گے، محمد اور اوکر ہوں گے۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کو لے کر سر پٹ دوڑا کر مکے سے باہر جا رہا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اتنا تیز یہ جا رہا ہے تو یقیناً یہ محمد کو پکڑنے جا رہا ہوگا، ان کو لینے جا رہا ہوگا۔ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا، لوگوں کو شک ہوا، یہ تیزی سے دوڑتا 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 جا رہا ہے، اور جب اس نے دیکھا آگے 2 آدمی جا رہے ہیں تو اس کو یقین ہوا کہ ہاں یہ محمد ہیں، ابھی ان کو میں اگر پکڑ کر لے جاؤں گا تو 100 سرخ اونٹ کا مالک بن جاؤں گا۔
اب آگے جا رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر، ابوبکر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں اللہ کا رسول دشمن آ رہا ہے، پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کا رسول کریں کہ بات تم مت دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا رسول اور قریب آ رہا ہے، مت دیکھو، تم دیکھ کے تم اور ڈر جاؤ گے، مت دیکھو ادھر۔ تو اور قریب آ رہا اللہ کا رسول، جیسے ہی وہ دشمن یعنی سراقہ بن جوشم قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے گھوڑے کے دونوں پیر ریت میں دھس جاتے ہیں اور یہ اوندے منہ گر جاتا ہے، گھوڑا نیچے گر جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھئی اس طرح کے پیر دھسنا، میں اتنے سالوں سے گھوڑ سواری کر رہا ہوں لیکن کبھی ایسا تو نہیں ہوا، اتنے سالوں سے ہم نے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن گھوڑوں کے پیر ایسا دونوں اندر زمین میں دھسے ہوں اور وہ اٹک گئے ہوں اور سوار نیچے گر چکا ہو، ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر جو ہے یعنی ریتی کو ہٹا کر جو ہے گھوڑے کے پیر کو جو ہے اوپر کھینچ کے نکال دیتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے، پھر اس کے دونوں جو ہے گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس جاتے ہیں، پھر وہ گر پڑتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، قریب جانے کے بعد پھر ایسے ہوتا ہے۔ تو سراقہ بن جعشم کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کا حادثہ کہ ایک نبی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور میرا گھوڑے کے پیر بار بار دھس رہے ہیں، میں گر رہا ہوں، تو یقیناً مجھے نہیں جانا چاہیے، یہ سچے نبی ہے، یہ واقعی نبی ہیں۔ وہاں پر اس کا یقین بڑھ جا رہا ہے اور اتنا سمجھدار سراقہ بن جوشم، اتنا سمجھدار، دور اندیش، اس نے یہ بھی دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نہیں پکڑوں گا، واپس جاؤں گا، اتنا ہی کافی نہیں۔ اس نے سوچا کہ بھئی ایک دن یہ بڑے بننے والے ہیں، ایک دن یہ بہت بڑے بننے والے ہیں، جب یہ بڑے بن جائیں گے تب وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں کہ تم ہم کو پکڑنے آئے تھے نا، لو بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو آگے چل کر یہ بڑے بنیں گے، بڑے بن کر مجھ سے بدلہ لیں گے، بدلہ لینے سے پہلے ہی میں آپ سے معافی مانگ لوں گا تاکہ بعد میں چل کر مسئلہ ہی نہ رہے۔ اتنا بڑا دور اندیش، اتنا دور اندیش، اتنا ذہین میں سردار کہا اللہ کا رسول مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو نہیں پکڑ سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بڑے بننے والے ہیں اور یقین ہے کہ بڑے بننے میں پھر مجھ سے بدلہ لیں گے۔ آپ آئندہ چل کر مجھ سے بدلہ نہیں لینا، آپ مجھے معاف کرنا، میں اس صحابہ کی درخواست کر رہا ہوں آپ سے، آپ مجھے معاف کر دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہو ٹھیک ہے سراقہ، ہم نے تم کو معاف کر کے چھوڑا۔ تو سراقہ اور زین کہتا ہے کہ اللہ کا رسول آپ زبان سے معاف کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے لکھ کر دیں، امان دے دیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ کبھی بھی ٹائم آئے تو میں بتا سکوں کہ دیکھو مجھے امان ملی ہوئی ہے، مجھے پہلے سے جو ہے یعنی ایگریمنٹ مل چکا ہے کہ ہم نے معاف کر کے چھوڑا۔ اللہ کا رسول کا ابوبکر لکھو ان کے لیے، چنانچہ وہاں پر اللہ کے رسول نے لکھ کر دے دیا ان کو، ہم نے تم کو معاف کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن جاتے جاتے اللہ کے رسول نے کہا دیکھو سراقہ، ایک دن ایسا بھی آئے گا جس میں اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، گنتی کے چند لوگ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، لیکن اسی حالت میں آپ پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کسرا جو اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور ملک ہے، سپر پاور کنٹری ہے، وہ جو ہے ہار جانے والی کنٹری، اور وہاں کے خزانے تمہارے پاس آئیں گے، ان خزانوں میں بادشاہ کے کنگن رہیں گے اور وہ کنگن تمہارے ہاتھوں پہنائے جائیں گے۔ تو اس وقت کا منظر کیا ہوگا دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں کسرا کے فتح ہونے کی خبر سنا رہے ہیں۔ سراقہ نے سنا اور ایمان تو نہیں لایا لیکن سن رہا ہے، یقین بھی ہے اس کو، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، واپس آتا ہے۔ لیکن واپس جب آ رہے ہیں تو اللہ کا رسول کہ دیکھو تم تو چھوڑ کے جا رہے ہو ہم کو، لیکن ہمارے بارے میں کسی اور کو انفارم بھی نہیں کرنا کہ ہم یہاں سے جا رہے تھے، ہمارے بارے میں کسی کو بتانا بھی نہیں کہ ہم یہاں جا رہے تھے،
ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا. واپس آئے, آنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا بس کام سے گیا تھا میں. نہیں تم محمد کو ڈھونڈنے گئے تھے. نہیں میں اپنے کام سے گیا تھا. دیکھیے کیا؟ نہیں دیکھا میں. آ کے پھر خاموش ہو جاتا ہے. اب ذرا دیکھو آپ کہ بھائی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آدمی کو معاف کر کے چھوڑا, اور وہ آدمی اتنا ذہین تھا کہ آنے والا کیا حالات ہیں وہ بھانپ گیا اور چھوڑ دیا اللہ کے رسول کو, واپس لوٹ کے آ گیا اور امان بھی لکھ لیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی سراقہ بن جوسم ہے نا, وہ اللہ کا دشمن نہیں تھا, مال کے لالچ میں نبی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, مال کے لالچ میں. تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے ڈائریکٹ دشمن تو نہیں ہوں گے لیکن مال کی لالچ میں تم کو نقصان پہنچانا چاہیں گے. اب اگر ہم دیکھیں گے اس دور میں بھائی مال کے لالچ میں کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کون تکلیف دینا چاہتا ہے, ایک معنی میں ظاہر ایک موٹا دیکھیں گے تو میڈیا والے بیچارے, ان کا ڈائریکٹ اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے اندر, لیکن اگر ہم ایسا کریں گے, ایسا تکلیف دیں گے, ایسا ستائیں گے تو ہم کو مال ملنے والا ہے, ہم کو ایڈورٹائزمنٹ ملنے والے ہیں, ہم کو بڑے بڑے فیس ملنے والی ہے, ہم کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. اس منافع کی لالچ میں یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ ایسا نہیں ہے, ان کو پتا ہے یہ ایسا نہیں ہے, ان کو پتا ایسا نہیں ہے, لیکن چونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو انہیں مال کا بڑا حصہ ملنے والا ہے, اس مال کے لالچ میں وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں پر سراقہ بن جوسم جا رہے تھے مال لینے کے لیے, تو اس میں تاجروں کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ تاجروں, تم اگر حرام مال کمانے کے لیے تم دوڑ میں آگے بڑھو گے تو تم ٹھوکر کھا کے گر جاؤ گے. مال کی لالچ میں تم کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہو گے, مال کی لالچ میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا چاہو گے, مال کی لالچ میں کسی کو فراڈ کرنا چاہو گے, تم ریس میں جلدی مالدار بننے کی جو خواہش ہوتی ہے نا, سڑن مالدار بن جانا, یہ ڈیل ہوئی تو ختم 2 کروڑ مجھے بچنے والے ہیں, یہ ڈیل ہو گئی تو ختم 4 کروڑ بچنے والے ہیں, یہ ڈیل ہوئی تو ختم مجھے 1 کروڑ بچنے والے ہیں. یعنی مال کی لالچ میں جب تم دوڑتے ہو نا, جس طرح سراقہ مال کی لالچ میں دوڑ رہا تھا سر پر گھوڑے پر, وہ اپنے سر کے بل گر گیا, ویسے ہی اگر تم حرام مال کمانے کے لیے آگے دوڑو گے نا, تم بھی سر کے بل نیچے گرنے والے ہو, سر کے بل نیچے گرنے والے ہو. یہ آدمی عام آدمی تھا سراقہ, لیکن اگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی نہیں میں غلطی پر ہوں, اس نے اقرار کر لیا, مان لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا شرف بخشا. اسی وقت آن ٹائم نبی اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ کسرا کے بادشاہ کے کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. مطلب آدمی غلطی پر ہے, اپنی غلطی کو فوراً ایکسپٹ کر لے اور مان لے اور توبہ کر لے, واپس رجوع کر لے, تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خوشخبریوں کا حقدار بناتا ہے اس کو. بھائی کسرا وقت کا سب سے سپر پاور, اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں آنے والے ہیں. اللہ کا رسول یہاں تک خوشخبری سنائے. تو یہ خوشخبری کب پوری ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر اپنے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اس میں فارس کا بادشاہ کسرا بادشاہ کو خط لکھا. اس نے خط کو دیکھ کر نبی کے خط غصے سے پھاڑ کے پھینک دیا, اور نبی کو پتا چلا کہ کسرا نے جو ہم نے خط لکھا تھا اس نے پھاڑ کے پھینک دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے بددعا دی, اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے, اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے. جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے, اللہ اس کے سلطنت کو پھاڑ دے. اور نبی نے بددعا دی. اور وہ بادشاہ خط پڑھنے, کون محمد مجھے دھمکی دے رہا ہے, ایمان لے کر آؤ ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے, چاؤ پکڑ کے لاؤ. 2 آدمیوں کو کسرا جو ہے اللہ کا رسول گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ دے کر بھیجا. کسرا بادشاہ 2 آدمیوں کو وارنٹ دے کر بھیجتا کہ جاؤ محمد کو لے کر آؤ. وہ آ کے نبی سے بات کریں, آپ کو لانے کے لیے بادشاہ ہمیں حکم دے رکھا ہے. اچھا کیا کرنا چاہتا ہے؟ پنشمنٹ دینا چاہتا ہے.
کیوں پنشمنٹ دینا چاہتا ہے؟ آپ نے اس کو للکارا ہے اسلام قبول کرو یا جنگ کے تیار ہو جاؤ، تو للکارا نا اب ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے کہا اچھا تمہارے بادشاہ مجھے گرفتار کرنے کا حکم دے رکھا ہے، جاؤ دیکھ لو تمہارے بادشاہ کو اس کے بچوں نے قتل کر کے چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول اور ایک پیشن گوئی دی وہاں پر کہ تمہارے بادشاہ کو تمہارے بادشاہ کے بیٹوں نے قتل کر کے چھوڑا ہے۔ پریشان ہو گئے وہ دونوں، واپس جا کر دیکھے تو پھر وہ اس کے جو بادشاہ نبی کو وارنٹ لے نکالا تھا وہ بادشاہ کے بیٹے اس کو مار چکے تھے، ختم ہو گیا تھا وہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ حملہ کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں، کنگن وہاں سے خزانے آتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول نے سراقہ کے بارے میں کہا تھا کسرا کے کنگن کے ہاتھ پہنائے جائیں گے، آؤ لے کر آؤ خزانہ، پورا خزانہ لایا گیا، خزانے میں کنگن کہاں نکالو، کنگن نکالے گئے، اور پھر سراقہ کہاں لے کر آؤ، سراقہ بن جونسم کے ہاتھ میں کنگن اللہ کے رسول نے یہ عمر فاروق نے پہنا دیا۔ تو یہ ہجرت کے درمیان پیش آ رہا ہے۔ آدمی عقل مند ہے تو آگے دیکھنا چاہیے۔ سراقہ بہت عقل مند تھے اس لیے وہیں پر چھوڑ دیے، توبہ کیا، اور جو ہے اور یہ بھی ایمان کب لے کر آ رہے ہیں؟ فتح مکہ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بعد میں ایمان لے کر آ رہے ہیں، بھی جلدی ایمان نہیں لے کر لے، بعد میں ایمان لے کر، مطلب جلدی آدمی دل نرم تو ہوا لیکن آن دا اسپاٹ ایمان نہیں لے کر ہے، بعد میں اللہ کا رسول مکہ جانے کے بعد اس کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو الغرض آدمی لالچ میں آتا ہے نا تو دشمن نہ بھی ہو تو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لالچ بہت بری بلا ہے، اور وہ 100 اونٹ کا لالچ بہت بڑا اس دور کا سب سے بڑا لالچ تھا، انعام کے طور پر دیا گیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہر مشکل سے بچنے والا بنائے، تکلیف سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔